فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. الحمد للہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى. صدق اللہ العلی العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا آمین یا رب العالمین. یہ ہے پھر قصہ ابلیس و آدم جڑا 6ویں مرتبہ قرآن مجید دی اس ترتیب وچ بیان ہو رہا ہے. یہ جڑا قرآن مجید مختلف جگہ دے اتے اس قصے نو پھیلا دیتا گیا کہ تاکہ انسان پڑھدا ہویا اس چیز نو بار بار وہ سامنے آوے اور اینو یاد رکھے کہ شیطان دے نال دی مستقل دشمنی اور وہ ہے جڑا انہوں چاہتا ہے کہ اللہ دی راہ تو ہٹا دے. اتھے بھی اس قصے نو اسے کر کے بیان کیتا گیا اور یہ دے اندر یہی حقیقت ہے جڑی سمجھائی گئی. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ. یاد کرو جدوں کہ اساں فرشتیاں نو آؤ سجدہ کرو آدم نو. فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. تو انہاں سارے سجدہ کیتا سوائے ابلیس دے. ابا انہیں انکار کر دیتا. اور پچھے سورہ کہف ویسے اسی پڑھ آئے ہیں کہ جنہ وچوں سی اپنے تقوی دے لحاظ دے نال وہ فرشتیاں دی صف وچ شامل ہو گیا سی اور یہی چیز وہ دے واسطے ذریعہ بن گئی. اپنا وہ مقام جڑا وہی ذریعہ بن گیا انکار دا. انہیں اپنے آپ نو اچا سمجھ لیا اور وڈا سمجھ لیا اور اللہ تعالیٰ دے حکم دا انکار کر دیتا. فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ. جیسا آگاہ کر دیتا آدم علیہ السلام نو کہ دیکھ یہ ہے تیرا دشمن وَلِزَوْجِكَ تے تیرے گھر والیاں دا. فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى. تے دیکھو یہ کولوں ذرا آگاہ رہو تینوں جنت وچوں کڈھا نہ دے. اگر جنت وچوں تسی نکل گئے تو پھر بڑی ہی سختی ہوئے گی. پھر وہ زندگی جیڑی ہے سختی والی وہ دے نال واہ پے گی تیاڈی. اِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ. یہ جنت ایسی جگہ ہے کہ اتھے نہ تے تینوں کدی بھوک لگے گی تے نہ ہی اتھے کدی ننگے ہوو گے. نہ ہی تہاڈا لباس جڑا ہے وہ کدی ختم ہوئے گا یا کدی بوسیدہ ہوئے گا. وَإِنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ. اور دیکھو نہ اتھے کدی تینوں ترے لگے گی اور نہ ہی کدی اتھے دھوپ لگے گی. یہ وہ جگہ ہے گیا. لیکن اگر اتھوں نکل گئے تو پھر بڑی سختی دی زندگی تینوں گزارنی پائے گی. فوسوس الیہ الشیطان. لیکن شیطان جیڑا ہے وہ پیچھے لگ گیا. انہیں وسوسہ اندازی کیتی انہوں نے دلاں چ خیال پا دیتا. قال یا آدم هل ادلک علی شجرۃ الخلد. کہنے لگا آدم میں تینوں دساں نا ایک ایسا درخت کہ جیڑا پھل کھائیں گا تو تینوں ہمیشہ دی زندگی مل جائے گی. وملک لا یبلا. اور جیڑی تینوں بادشاہت ملے گی وہ کدی پرانی نہیں ہوئے گی. تیرا نا ہمیشہ جڑا جاری رہے گا. یہ ہے انسان دے اندر خواہش اپنی ہمیشگی رکھن واسطے کہ میرا نا جڑا زندہ رہے اور مینوں جیڑی ہے مستقل جیڑی ہے میرا شہرت مل جائے. یہی چیز ہے جڑا انسان دے اندر حضرت آدم علیہ السلام دے اندر بھی یہ تمنا پیدا ہو گئی اور وہ انہاں دے وسوسے وچ آ گئے تو انہوں نے اس درخت نو جڑا سی چکھ لیا.
فاقلا منہا تو انہاں دوہاں نے انہوں چکھ لیا فبدت لہما سواتہما وہ نتیجے پھر انہاں دے جڑے ستر سن وہ ننگے ہو گئے وتفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ تو دونوں ہی لگے پھر پتے درختاں دے جڑے توڑ کے اپنے ستر ٹکنے یہ جڑا شرم و حیا دا جذبہ اللہ تعالیٰ نے انسان دے اندر رکھیا ہے کہ فوری طور تے ننگا ہوئے تو چاہتا ہے میرا ننگ کوئی دیکھے نہ انہوں فوری طور تے جڑا ٹکن دی انہاں کوشش کیتی اسے ویلے پتے جڑے توڑ کے اپنے آپ نوں ٹکن دی کوشش کیتی یہ شرم و حیا جڑا انسان دے اندر اللہ نے فطری طور تے رکھا ہے اور اللہ چاہتا ہے کہ شرم و حیا قائم رہے لیکن اج دا انسان وہ ہے کہ جڑا اس تو نکل کے پھر حیوان بننا چاہتا ہے اور حالانکہ حیوان اور انسان دے اندر یہی تمیز ہے کہ حیوان دے اندر یہ چیز نہیں ہے وہ کھلا جڑا ہے وہ بدکاری یا دوسرے معاملے بھی کرتا ہے لیکن انسان جڑا ہے اللہ تعالیٰ نے دے اندر شرم و حیا رکھی ہے تینوں چاہیے یہ فطرت دا جڑا تقاضا وہ خیال رکھے اور واقعی ستر پوشی جڑی ہے وہ اختیار کرے تو فرمایا فتفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ وہ دونوں جڑے سن وہ درختاں دے پتے توڑ کے تے اپنے ستراں نوں ٹکن جڑا سی انہاں نے شروع کر دیتا وعصا آدم ربہ فغوا اور دیکھو آدم علیہ السلام نے نافرمانی کیتے اپنے رب دی اور وہ بھل گیا اپنے راہ تو جڑا ہٹ گیا یعنی اللہ نے جڑا وعدہ کیتا ہوئے سی وہ بھل گیا اور اس نے انہیں جڑا توڑ دیتا ثم اجتباہ ربہ لیکن انہوں فوری طور تے احساس ہویا اپنی غلطی دا انہاں فوری طور تے اللہ کو معافی منگی تے اللہ تعالیٰ نے پھر انہوں نے معاف کر دیتا ثم اجتباہ ربہ پھر وہ رب نے انہوں پھر بزرگی عطا کیتی انہوں جڑا ہے پسند کر لیا فتاب علیہ اور وہ دی توبہ قبول کیتی وہدا اور پھر انہوں ہدایت دیتی رہنمائی عطا کر دیتی قال اہبطا منہا جمیعا پھر اللہ نے حکم دیتا ہن اتھوں نکل جو تسی سارے بعض حکم لے بعضن عدوون تے دیکھو بعض تہاڈا بعض دا دشمن ہے مستقل دشمنی ہے ہن تہاڈے اندر جیڑی پی گئی ہے فیما یاتینکم منی ہدن اور میں ہن تہاڈی ہدایت دے واسطے بندوبست کراں گا میں تہاڈی رہنمائی دا بندوبست کراں گا اپنا کلام نازل کردا رہاں گا تہانوں سیدھی راہ دی طرف ہدایت جیڑی ہے وہ پہنچاندا رہاں گا فمن تبع ہدایا جڑا پھر میری ہدایت دی پیروی کرے گا جڑا اس ہدایت کو سامنے رکھ کے اپنی زندگی گزارے گا فلا یذل ولا یشقا وہ نہ ہی بھل سکے گا راہ تو اور نہ ہی وہ بدبختی دے وچ پائے گا یہ ہے اللہ تعالیٰ نے جڑا بندوبست کیتا ہے انساناں دی ہدایت واسطے کہ حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے ہر زمانے دے وچ ہر قوم دی طرف اللہ نے رسول بھیجیا اور ہر قوم جڑی ہے وہ رہنمائی عطا کیتی کہ تاکہ انسان جڑا ہے اللہ تعالیٰ دی ہدایت دے مطابق زندگی گزار کے تے اللہ تعالیٰ دی رضا حاصل کر لے یہ ہے وہ دی آخری صورت جڑی قرآن مجید دی صورت وچ اللہ تعالیٰ نے ساڈے واسطے ہدایت نازل کیتی اور چونکہ قرآن مجید پوری انسانیت واسطے ہدایت بنا کے کلیا اور قیامت تائیں یہ ہدایت ہے اس کر کے اللہ تعالیٰ نے محفوظ بھی کر دیتا اج اسی طرح ساڈے کول موجود ہے جویں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تے نازل ہویا یہ ہے اللہ دا بندوبست کیتا ہویا اج انسان اگر دی ہدایت نو قبول نہیں کردا تے پھر وہ دے کول کوئی عذر نہیں ہوئے گا قیامت دے دن پیش کرن دا اللہ نے ہدایت جڑی ہے اس کر کے نازل کیتی ہے کہ دے مطابق زندگی گزاری جائے انفرادی بھی تے اجتماعی بھی یہ دے اندر اللہ تعالیٰ نے ہر شخص واسطے بھی رہنمائی دیتی ہے تے پوری اجتماعی زندگی واسطے بھی اللہ تعالیٰ نے ہدایت جڑی وہ نازل کیتی ہے تے ہے کتاب ہدایت جڑی اللہ دی طرفوں آئی ہے ہوندا یہ ہے کہ معاملہ کہ بعد دے وچ جڑی امتاں نے وہ اس کتاب دی فضیلت نو صرف یہ تائیں رکھ دیا نے کہ انہوں پڑھ کے وہ تو ثواب لیندے رہو لیکن وہ ہدایت تے عمل نہیں کرتے جہی وجہ تو انہاں دے اندر گمراہی آ جاندی ہے اور پھر انہاں دی زندگی جڑی ہے وہ بے رہنمائی دے وچ گزردی ہے بے ہدایتی جڑی ہے زندگی وہ انہاں دی زندگی گزر رہی ہوندی ہے لیکن کتاب انہاں کول موجود ہوندی ہے لیکن اس کتاب دی پیروی نہیں کرتے صرف انہوں کتاب ثواب بنا لیندے نے انہوں پڑھ کے ثواب لیندے رہندے لیکن وہ دی رہنمائی حاصل نہیں کرتے تے فرمایا اساں تے بندوبست کیتا ہے ہدایت دا کہ ہدایت ہے تہاڈے واسطے بھیجی گئی جڑا بھی اس ہدایت نو قبول کرے گا یہ رہنمائی لے گا وہ نہ ہی گمراہ ہوئے گا اور نہ ہی وہ دے واسطے بدبختی ہوئے گی ومن اعرض عن ذکری لیکن جن نے بھی اعراض کیتا منہ پھیر لیا ساڈی اس ہدایت تو اس ذکر تو اس یاد دہانی تو فإن لہ معیشۃ ضنکا تے او دی گزران بڑی تنگی دی ہوئے گی
ਉਹਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਬੜੀ ਤੰਗੀ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰੇਗੀ। ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਖੁੱਭ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੀਆਂ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਹਲਕਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੇਇਤਮਾਨੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਹਵਸ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਦੁਨੀਆ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸੁਬਹ ਵੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਫਕੀਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਵੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਫਕੀਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂ? ਉਹਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਆਸਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਮਝ ਪੈਂਦਾ ਔਰ ਇੱਥੇ ਦੀਆਂ ਆਸਾਇਸ਼ਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਫਰਮਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੜੀ ਅਸੀਂ ਸਖਤੀ ਦੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗੁਜ਼ਾਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਹਦਾਇਤ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੰਗੀ 'ਚ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਫਿਕਰ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਵਨਾਸ਼ਰਹੁ ਯੌਮਲ क़यामत आमा, ਔਰ ਅਸਲ ਸਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦਿਆਂਗੇ ਕਿ ਕਿਆਮਤ ਦੇ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਅੰਨਾ ਕਰਕੇ ਉਠਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਬਿਨਾਈ ਸਲਬ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਕਾਲਾ ਰੱਬੇ ਲਿਮਾ ਹਸ਼ਰਤਨੀ ਆਮਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਇਨਸਾਨ ਕਹੇਗਾ ਜਿਨਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਖਤਿਆਰ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਰਹਿਨਮਾਈ ਨਾ ਲਈ, ਉਸ ਦਿਨ ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਰੱਬੇ ਲਿਮਾ ਹਸ਼ਰਤਨੀ ਆਮਾ, ਐ ਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਅੱਜ ਅੰਨਾ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂ ਉਠਾਇਆ ਹੈ? ਵਕਦ ਕੁੰਤੁ ਬਸੀਰਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਸੁਜਾਖਾ ਥਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਸਨ ਦੁਨੀਆ 'ਚ। ਕਾਲਾ ਕਜ਼ਾਲਿਕ ਆਤਤਕਾ ਆਯਾਤੁਨਾ ਫਨਸੀਤਹਾ, ਅੱਲਾ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈਆਂ ਸੀ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਸਾਂ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਹਦਾਇਤ ਲੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਰਹਿਨਮਾਈ ਜਿਹੜੀ ਭੇਜੀ ਸੀ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭੇਜੀ ਸੀ, ਔਰ ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਤਾ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਸਾਡੀ ਹਦਾਇਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਵਾਰ ਲੈ। ਤੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਵਕਜ਼ਾਲਿਕਲ ਯੌਮ ਤੁਨਸਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਅਸਾਂ ਤੈਨੂੰ ਵਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਅਸਾਂ ਉਹ ਬਿਨਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਲਬ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਹੈ ਅਸਲ ਮਾਮਲਾ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਸੁਣਨ ਦੀ ਤੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਤੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਸਲਾਹੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹੈਵਾਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਰਿਜ਼ਕ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲੈ, ਕੀ ਖਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਪਹਿਨਣਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਇਸ ਪੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਖਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਤੋਂ ਰਹਿਨਮਾਈ ਹਾਸਲ ਕਰੇ ਔਰ ਇਹਦਾ ਇਲਮ ਹਾਸਲ ਕਰੇ, ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਨਾ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਕਿਆਮਤ ਦੇ ਦਿਨ ਇਸੇ ਹੀ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉੱਥੇ ਅੰਨਾ ਕਰਕੇ ਉਠਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਬਿਨਾਈ ਨੂੰ ਸਲਬ ਕਰ ਲਏਗਾ। ਵਕਜ਼ਾਲਿਕ ਨਜ਼ੀ ਮਨ ਅਸਰਫ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੱਦੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਲਮ ਯੋਮਿਨ ਬਿਆਯਾਤ ਰੱਬਿਹੀ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਤੇ ਈਮਾਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ, ਬਲਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿਤਾਬ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵਸਾਰੀ ਰੱਖਦਾ, ਉਹਦੀ ਤਰਫ ਤਵੱਜੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬਲਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੀਆਂ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਲਾ ਅਜ਼ਾਬੁਲ ਆਖਿਰਤ ਅਸ਼ਦ व अबका, ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਖਤੀ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਹੈ, ਤੰਗੀ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਆਖਿਰਤ ਦਾ ਅਜ਼ਾਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਖਤ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਅਸਲ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਬ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਔਰ ਉਹ ਅਜ਼ਾਬ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਹੇਗਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵਕਫਾ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਅਫਲਮ ਯਹਦ ਲਹੁਮ ਕਮਾ ਅਹਲਕਨਾ ਕਬਲਹੁਮ ਮਿਨਲ ਕੁरून, ਕਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ। ਯਮਸ਼ੂਨਾ ਫੀ ਮਸਾਕਿਨਹਿਮ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਉਣ ਜਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਵਸਦੇ ਸਨ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਤਜਾਰਤੀ ਕਾਫਲੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਮੁਕਾਮ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਲੇਹ अलैहिस्सलाम ਨੂੰ ਘੱਲਿਆ ਸੀ, ਮਦੀਨ ਦਾ ਇਲਾਕਾ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਰਤ ਲੂਤ अलैहिस्सलाम ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਸੂਲ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਉਣ ਜਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਦਾਇਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਇਹ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਹਜ਼ਰਤ ਸ਼ੁਐਬ अलैहिस्सलाम ਨੂੰ ਅਸਾਂ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਰ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਹ ਰਾਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਇਹ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਬਰਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਇਨ ਫੀ ਜ਼ਾਲਿਕ ਲਾਆਯਾਤ ਲਿਉਲਿਨਹਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਅਸਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਕਲ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਅੰਜਾਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਝੁਠਲਾਇਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਵੀ ਅਸਾਂ ਰਸੂਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਝੁਠਲਾਣਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਪਕੜ ਆਏਗੀ। ਵਲੌਲਾ ਕਲਮਤੁਨ ਸਬਕਤ में रब्बिक लकान लिज़ाम वाजल मुसम्मा, और अगर तेरे रब की तरफों एक बात तय ना होवे और उन्हें एक मुद्दत ना मुकर्रर की होवे तो असीं ते फौरी इन्हां ते अजाब जिहड़ा वो भेज दईए, फौरी इन्हां दे जिहड़ा है नाफरमानी की सज़ा इन्हां नूं दे दईए। लेकिन अल्लाह ताला ने एक वक्त मुकर्रर किया होया, उन्हें क्यामत का दिन रखा होया, या हर उम्मत के वास्ते उन्हें एक वक्त मुकर्रर किया होया, उदों ताईं मोहलत देंदा है। इस करके इन्होंने मोहलत मिली हुई है कि अल्लाह ताला की तरफों तय है कि इन्हां दे वास्ते हुज्जत कायम करनी है, इन्हां ताईं हदायत पहुँचानी है, असीं
انہاں دے واسطے تاکہ انہاں کول کوئی عذر نہ رہ جائے، وگرنہ اللہ تعالیٰ انہاں نوں پہلی دفعہ انکار کرن تے ہی پھڑ سکدا سی تے انہاں تے عذاب بھیج سکدا سی، لیکن